لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، تو ملا ہے ان بد نصیبوں کو جو تیری آرزو نہیں کرتے۔ ہم حساس لوگوں نے بہت سارے کمزرف اپنی پیٹھ پر بٹھا رکھے ہیں اور اس وجہ سے ابھی تک جھکے ہوئے ہیں کہ اگر کھڑے ہوئے تو یہ گر جائیں گے، نظروں سے بھی اور زمین پر بھی، اور یہی چیز ہمیں ہر وقت پریشان رکھتی ہے۔ عمر کے ساتھ چمک مان پڑی ہے، لیکن کیا یہ کم ہے کہ بوسیدہ نہیں لگتا میں؟ یہ ہنر مجھ کو بڑی دیر کے بعد آیا ہے، رنج کے ساتھ جو رنجیدہ نہیں لگتا میں۔ بتا رہے ہو زمانے بھر کو میری وفائیں میری خطائیں، اب بات ٹھہری شکایتوں کی، جو ہم کریں گے برا لگے گا، ہمیں بھی تم سے بڑے گلے ہیں، بتا دیں سب کو خیر چھوڑو، جو ہم کہیں گے برا لگے گا۔ محبتیں خیرات یا احسان نہیں ہوتی، یہ تو اعزاز ہوتی ہیں۔ آپ محبت کرنے والے کا ایک قیمتی لمحہ جو پورے خلوص سے اس نے آپ پر وار دیا تھا ادا نہیں کر سکتے۔ ایک مدت سے اجڑتے ہی چلے آئے ہیں، ایک لمحے میں کہاں ہم نے سنور جانا ہے۔ جس طرح رات کٹی دن بھی گیا ہاتھوں سے، اس طرح ہم نے بھی کسی شام گزر جانا ہے۔ جسے چاہا نہیں تھا وہ مقدر بن گیا اپنا، کہاں بنیاد رکھی تھی کہاں گھر بن گیا اپنا۔ میں نے بہت غور سے تصویر کو دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول کے میسج ٹائپ کیا۔ آپ کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں اکثر ایک آیت آتی ہے، اسی وقت جواب آیا، کون سی؟ میں کچھ دیر موبائل کی اسکرین دیکھتی رہی اور پھر میسج ٹائپ کر دیا، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور کیا ہی خوبصورت بنائی۔ ٹوٹ جائیں تو کب کھنکتی ہیں، لڑکیاں بھی چوڑیوں جیسی ہوتی ہیں۔ دشمن کے اس سوراخ میں داخل مت ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے۔ بے وقوف بنے رہو، تعلقات مضبوط رہیں گے۔ تماشائیوں کے قہقہوں میں آوازیں میرے اپنوں کی تھی۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ اپنے حصے کی چال تم چل بیٹھے، ہمارے منتظر رہنا کہانی ختم کرنی ہے۔ سوچیں نہ مجھ کو یوں کہ میسر نہیں ہوں میں آپ کے معیار سے آگے کی بات ہوں۔ خود چراغ بن کے جل وقت کے اندھیرے میں، بھیگ کے اجالوں سے روشنی نہیں ملتی۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت کٹھن ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کیا کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ استاد معمولی نہیں ہوتا، سماج کی تعمیر اور تباہی اس کی گود میں پلتے ہیں۔ ہے میرا مقصد تیری عبادت، عذاب کیسا ثواب کیسا، گنوں میں کیوں تسبیح کے دانے، یہ محبتوں میں حساب کیسا۔ تجھے معلوم نہیں انداز عقیدت، دل خود بخود چھپتا ہے جھکایا نہیں جاتا۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے اتنی ہی تمہیں تکلیف دیں گے۔ روحیں اپنے جیسی روحوں کو ڈھونڈ لیتی ہیں، یہ طاقت انہیں ازل سے ودیت کر دی گئی ہے۔ جب کوئی چیز ضد یا عادت بن جائے تو پھر اس کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ افسوس کہ ہمارے ہاں نفرت کرنا، حسد کرنا، بغض رکھنا اور جی میں کڑتے رہنا عادت بن چکا ہے، اور دوسرے کو نیچا دکھانا ضد بن چکی ہے۔ معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگایا جائے، اس کو دوست بنا لیا جائے، صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دینی۔ عورت کبھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، وقت خراب چل رہا ہو تو آپ کا مذاق بھی غلطی بن جاتا ہے۔
किसी से रिश्ता तोड़ना एक इंतहाई तकलीफ दे अमल है, लेकिन जहाँ पर आपकी इज्जत, जरूरत और कद्र ना हो, वहाँ से दूर जाने में ही खैर व आफियत होती है। अगर आपका छोटा सा कारोबार है, 2 वक्त की रोटी मैसर है, शाम को बीवी बच्चों के साथ हंसी मजाक करने का वक्त मिल जाता है, तो यकीन जाने आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। यादों में तेरी याद थी, क्या याद थी, कुछ याद नहीं। तेरी याद में सब भूल गए, क्या भूल गए, कुछ याद नहीं। बस याद हो तुम, सिर्फ याद हो तुम। क्यों याद हो तुम, कुछ याद नहीं। किसी भी तलाक शुदा जोड़े के तलाक की वजह मालूम करने की कोशिश करो तो वजह यही मालूम होती है कि औरत ज़बान दराज थी, बदतमीज थी, आवारा थी, बदकिरदार थी और न जाने क्या क्या। कभी किसी ने कहा औरत बाशऊर थी, इसलिए जाहिल आदमी के साथ गुजारा नहीं कर सकी। कभी किसी ने कहा कि मारपीट को वो अपना फरीजा नहीं समझती थी, इसीलिए बगावत कर गई। कभी किसी ने कहा कि शौहर की बदतमीजी और जाहिलाना रवैये की वजह से घर से चली गई। आखिर तलाक का मलबा औरत पे ही क्यों डाल दिया जाता है? लोग कहते हैं पढ़ी लिखी औरतों को ज्यादा तलाकें होती हैं। तलाक पढ़ी लिखी औरत को इसलिए भी होती है कि वो जुल्म और नाइंसाफी के आगे बोल पड़ती है। आखिर कब तक किसी की बेटी बर्दाश्त कर सकती है जाहिल लोगों को? क्यों हो इतने बेसुकून, क्या चीज सोने नहीं देती? क्यों तकते हो रात भर आसमान को इतने तजस्सुस से? सब्र की आस में हो या फिर मौजज़ों का इंतजार करते हो? एक अच्छा मर्द पूरी दुनिया फतेह करने के बाद भी अपनी एक मनपसंद औरत के आगे सर झुका लेता है। उसे खोने से बहुत डरता है। एक बेटी और एक दरख्त दोनों का घर में होना जरूरी है, क्योंकि दरख्त हमेशा धूप में साया देता है और बेटी हमेशा दर्द में साथ देती है। आजमाइश तो मनपसंद चीज से ही शुरू होती है। मैंने सदियों गुजारना है तुम्हें, तुम मेरा आखिरी जमाना हो। मनचाही औरत में खुदा ने बड़ी शिफा रखी है। उसके बस छू लेने से ही मर्द की सारी थकावट दूर हो जाती है। खामोश रहें, उम्मीदें न लगाएं, वरना खदशात बढ़ जाएंगे। बेसुकूनी रगों में अजियत बंद करना चाहिए। कभी किसी को अपने जीने की वजह न बनाएं। सुनो, तुम तवक्कल करो, जैसे नूह अलैहिस्सलाम ने दौराने सैलाब किया। हम लोग अक्सर पहली बार गलत लोगों को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिल जाते हैं तो उस वक्त हम एतबार करना छोड़ चुके होते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो मगर फिर भी तुमको इज्जत दे और प्यार दे, तो बेशक वो तुम्हारे लिए बेहतरीन रिश्ता है। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जब भी तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे और मुस्तजाब हो जाए तो पहले अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगो। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। कोई मंजर हसीन नहीं होता, हसीन पता है क्या होता है? वो बाजू, वो कंधा, वो सांस जिसे पकड़कर, जिस पर सर रखकर देखो तो सारी दुनिया हसीन लगती है। बात हमेशा तमीज से और एतराज हमेशा दलील से किया करो। अगर बात के लिए तमीज नहीं और एतराज के लिए दलील नहीं तो फिर खामोश ही रहा करो। कभी कभार बहस करने से बेहतर है जो आपको जैसा कह रहा है आप वैसा तस्लीम कर लें, क्योंकि वक्त के पास बेहतर जवाब होता है और कानों के कच्चे लोगों को वक्त ही जवाब देता है। मैंने एक मुद्दत तक लोगों को परखा है, लोग कभी भी खुश नहीं होते, ना आपकी खामोशी से ना आपकी गुफ्तगू से। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और जिंदगी का सबसे तारीख पहलू ही यही है।
ایک حد کے بعد تو انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹنا، شکایت اور گلے شکوے کرنا، اور پھر دل تو ایسا ہو جاتا ہے کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ مرد جن کے کردار کی خوشبو پا کر خود عورت اظہار محبت کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں، کیونکہ جو دروازے زمین والوں کی تدبیروں سے بند ہوتے ہیں ان سے بڑے دروازے آسمان والے کے فضل سے کھلتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں جو رب سے پوشیدہ ہو، اور ایسا بھی کچھ نہیں جو اس کے اختیار سے باہر ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ لفظ لڑکیاں، تشریح، کسی کی جنت، کسی کی عزت، کسی کی بہن، کسی کی رحمت۔ وقت دیا کرو اپنے چاہنے والوں کو، کسی اور نے دے دیا تو بے قدر ہو جاؤ گے۔ بستر کی بات آئے تو کوئی ذات بھی نہیں دیکھتا، نکاح کی بات آئے تو نسلیں یاد آ جاتی ہیں۔ ہم نوکری کے لالچ میں بہت ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن جنت کے لالچ میں قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ آج کل کی محبت، میم، مذاق، ہے، ہوس، بے، بحث، تے، تعلق ختم۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے سے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کا دل جیت لے تو اس پر پہلا الزام جادو کا لگتا ہے۔ ویسے تو میں بہت بے صبرا ہوں، مگر جب ایک بار کسی انسان پر فاتحہ پڑھ لوں تو پھر زندگی بھر اس کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ لیکن تم وہ واحد شخص ہو جس کے آگے سب احساس کہیں کھو سے جاتے ہیں، باقی رہتا ہے تو وہ بس تم سے محبت۔ لڑکیاں گھر سے بھاگنے کے بعد بیان دیتی ہیں کہ ہم گھر سے کوئی قیمتی چیز لے کر نہیں بھاگے، تو کیا ماں باپ کی عزت کی کوئی قیمت نہیں؟ کسی بابا کی شہزادی کو اتنا نہ رلاؤ کہ وہ نماز پڑھتے پڑھتے اللہ کے سامنے تمہیں یاد کر کے روتی رہے۔ میاں بیوی کا اکٹھے برتن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز نیک بیوی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رشتے دل سے بنتے ہیں، باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے اور کچھ خاموشی سے اپنے ہو جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ عورت جس کو شوہر کا بازو تکیے کے طور پر میسر ہو۔ بیوی اپنی شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اس سے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ پاک کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔
بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کا وقت اور توجہ ہی بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو، کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ مرد کی تربیت یہ نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو خوش رکھے، بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو۔ عورت معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، پھر معاف کرتی ہے مگر بھولتی نہیں، اور پھر اچانک کسی معمولی بات پر اس کو سب ایک دم یاد آ جاتا ہے، اور پھر وہ معاف بھی نہیں کرتی، اور لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات تھی گھر اجاڑنے کی۔ مرد جب عورت کو کھو بیٹھتا ہے تب اسے قدر ہوتی ہے، لیکن تب تک وہ عورت کے دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ جس مرد کو سچی محبت ہوگی وہ اس عورت کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا تو مر جائے گا۔ غلطی نہ ہونے کے باوجود، سب ختم ہونے کے قریب ہونے کے باوجود وہ اسے کھونے کے ڈر سے معافی مانگ لے گا۔ یہی سچی محبت کی علامت ہے۔ ایسا مرد ہیرا ہے اور ایسی عورت خوش نصیب ہے۔ مرد کو توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جب اس کی محبت کسی اور کے ساتھ ہو، اس بات پر اسے نیند تک نہیں آتی ہے، مرتے دم تک ذہنی عذاب میں جلتا رہتا ہے۔ ہونہار مرد بھی اس حالت میں کسی چیز کے قابل نہیں رہتا۔ ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے جس سے مرد ایسا عشق کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خواب کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ جذباتی ہونا، جلد غصہ کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لینا اور جلد رو دینا ایک صاف دل انسان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ جذبات میں شدت کا ہونا ہے۔ یہ سب خوبیاں کبھی کسی منافق میں نہیں پائی جاتی۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جو رشتوں کو دماغ سے بڑھ کر دل سے نبھاتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتے، پر خود کو برابر اذیت میں ڈالے ہوئے ہوتے ہیں۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے سامنے غصہ دکھاتی ہے، روتی ہے، شکایت کرتی ہے، اپنی بات منواتی ہے اور بار بار اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، تو جب اس کی محبت کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ پتھر کی ہو جاتی ہے۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے۔ سیانے کہتے ہیں امیر آسائش نہ چھوڑیں، صرف نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ نفرت کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، جہاں محبت دیکھتی ہے وہاں اپنا گھر بنا لیتی ہے۔ رجوع اور عروج میں چاروں حروف ایک جیسے ہیں، بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں عروج دے گا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بیٹیوں کو اپنی زندگی کی جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں، چاہے وہ اعتبار کی ہوں یا کردار کی۔
عربی کی ایک بہت خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہے دور تو جا سکتے ہو، لیکن جب چاہو تو قریب نہیں آ سکتے۔ انسانوں کا معمول ہے ستانا، پچھتانا اور پھر منانا، خطا بھول جانا، غلطی دہرانا اور دل دکھانا۔ جس شخص کا خدا خود نگہبان ہو، اس کا تحفظ مرغ و ماہی بھی کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ مرد ہر بازی دماغ سے کھیلتا ہے، کبھی کبھار کوئی ایک بازی ایسی ہوتی ہے جسے وہ دل سے کھیلتا ہے، اور جس بازی کو وہ دل سے کھیلتا ہے اس میں مات کبھی نہیں کھاتا، کیونکہ وہ بازی انا کی بازی ہوتی ہے۔ دولت کی بھوک تھی تو کمانے نکل گئے، دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے، بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی، فرصت ملی تو بچے ہاتھ سے نکل گئے۔ جب سانپ زندہ ہوتا ہے تو وہ چینٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جاتا ہے تو چینٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت کبھی بھی بدل سکتا ہے۔ نکاح نامے میں محبت کا خانہ نہیں ہوتا، لیکن نکاح اگر مرضی کے خلاف ہو اور دل میں پہلے سے کوئی موجود ہو تو دو زندگیوں کا خانہ خراب ضرور ہوتا ہے۔ کبھی لفظ بھول جاؤں، کبھی بات بھول جاؤں، تجھے اس قدر چاہوں کہ اپنی ذات بھول جاؤں، اٹھ کر کبھی جو تیرے پاس سے چل دوں، جاتے ہوئے خود کو تیرے پاس بھول جاؤں۔ کیسے کہوں تم سے کہ کتنا چاہا ہے تمہیں، اگر کہنے پہ تم کو آؤں تو الفاظ بھول جاؤں۔ 3 مہمان بغیر اطلاع کے آتے ہیں، رزق، نصیب، موت۔ یا اللہ ہمیں حلال رزق اچھا نصیب اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ اگر سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیں، اور اگر زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے گئے الفاظ، گزرا ہوا وقت، ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ کسی سے نیکی کرتے وقت بدلے کی امید نہ رکھو، کیونکہ اچھائی کا بدلہ انسان نہیں اللہ دیتا ہے۔ بس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل سکتی ہے۔ ویران زندگی تھی، میں خواب چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ وہ تھام لیتا ہے گنہگاروں کو بھی، وہ زمانے کی طرح رسوا نہیں کرتا۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔ نفس اللہ تعالیٰ کا مخالف ہے، اور نفس کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی دوستی ہے۔ اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ عورت کے سر پر دوپٹہ، چادر یا حجاب ہو، میں نے مردوں کو احتراماً ایسی عورتوں کو راستہ دیتے اور نظریں جھکاتے دیکھا ہے۔ میں تمہارے اندر ہوں، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، اس پر یقین رکھنے والے خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ لوگ کہتے ہیں زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے، اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ خود
خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ اگر کوئی تم سے اتنی محبت کرے کہ دل کے سارے ہی موسم تمہارے نام کر دے، تو تم اس سے بدلے میں محبت کرو یا نہ کرو، مگر اتنا احساس کر لو وہ ہنستا ہنستا روئے نہیں۔ مرد کی شدید جنسی خواہش نے ہر عورت کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ نکاح کر کے ساتھ لے جانے والا تھوڑا کالا ہی صحیح، لیکن گناہ کر کے چھوڑ جانے والے خوبصورت محبوب سے لاکھ گنا بہتری ہوتا ہے۔ عورت کو تو جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں، تم لوگ اس کو محبت میں مار دیتے ہو۔ عورت مرد سے زیادہ پیار کی بیماری میں مبتلا ہے، لیکن وہ اسے چھپانے کا طریقہ بہتر جانتی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادات میں کمی نہیں، بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو عبادات تک محدود کرنا ہے۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے۔ جس کو آپ نے غلط لگنا ہوتا ہے، آپ ہر حال میں اسے غلط لگتے ہو، چاہے کچھ بھی ہو، صفائیاں فضول، وضاحتیں فضول۔ جو رشتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں یا ہم سے الگ ہو جاتے ہیں، تو ہم تمام عمر ان سے ملتے جلتے چہروں، لہجوں اور ناموں میں ان کی محبت کو تلاش کرتے ہیں، مگر وہ لمس، وہ حدت نہیں ملتی۔ بیٹیاں کبھی ماں باپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتی، گھر کے کام میں مصروف بھی ہوں تو دل میں والدین کی سلامتی کی دعا رہتی ہے۔ جب ہم کسی سے ناراض ہو کر اسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے میرا دل توڑا یا میرا دل ٹوٹ گیا، تب در حقیقت دل پر صرف ٹھیس لگی ہوتی ہے اور ہم صرف شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، مگر جب دل سچ مچ میں ٹوٹ جاتا ہے تب ہم خاموش ہو جاتے ہیں، اگلے بندے سے شکوہ نہیں کرتے، تب ہمارے درمیان کا رشتہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریے، زندگی جتنی سادہ ہوگی پریشانیاں اتنی ہی کم ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی و انکساری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو خوشیاں ہوتی ہیں نا، یہ بڑی خوددار ہوتی ہیں، اپنے آنے سے پہلے سزا کی صورت میں اپنی قیمت ادا کر دیتی ہیں۔ مدت ہوئی کہ خود سے کہیں لاپتہ ہوں میں، گم راستے میں ہوں یا کوئی راستہ ہوں میں۔ ایک گھڑی کیا خرید لی میں نے، وقت پیچھے ہی پڑ گیا میرے۔ محشر میں جا کے اپنے خدا کو بتائیں گے، دنیا میں کون کون ہمارا خدا رہا۔
बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो, मोहब्बत की जबान से बात करो। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम जन्नत न मांगो बल्कि तुम दुनिया में ऐसे काम करो कि जन्नत तुमको मांगे। समझ ना आया जिंदगी तेरा ये फलसफा, एक तरफ कहती है सब्र का फल मीठा होता है और दूसरी तरफ कहती है वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। उस इंसान पर भरोसा करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके, मुस्कुराहट के पीछे दुख, गुस्से के पीछे प्यार, चुप रहने के पीछे वजह। जिंदगी जब भी रुलाए तो समझ जाना गुनाह माफ हो गए, जिंदगी जब हंसाए तो समझ जाना दुआ कबूल हो गई। ख्वाहिशों को बेलगाम मत छोड़ो, ये बागी हो जाए तो हराम हलाल जायज नाजायज कुछ भी नहीं देखती। हर कामयाब मर्द और औरत के पीछे एक बूढ़े ज़ईफ माँ बाप की कीमती जवानी होती है। जिंदगी में 2 शख्सियतों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए सब कुछ हार दिया यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, तुम्हारी माँ। अगर पत्थरों को भी सलीके से जोड़ा जाए तो एहसास मोहब्बत उनमें भी नजर आता है। ताकत और जहालत दोनों किसी दलील को नहीं मानते। किसी को खास करके बहुत आम कर देना, किसी से पहरों बातें और सुबह से शाम कर देना, किसी को भूलना ऐसे कि जानते न थे, अजब है मोहब्बत का खुद अंजाम कर देना। चाहती तो उड़ सकती थी पर माँ थी इसलिए जिंदा चल गई। कुछ लोग अपनों की जिंदगियों में सुख की मिठास भरने के लिए सारी उम्र तीखे रोजगार के साथ गुजार देते हैं। कुछ बेटियों को अल्लाह रूप शहजादियों जैसा और बख्त कनीजों जैसा देकर पैदा करता है। कभी बगैर किसी वजह से खुशी महसूस करो तो इतना जान लो, दुनिया में कोई ऐसा जरूर है जो आपके खुश रहने की दुआ करता है। जन्म के वक्त का रोना अलामती तो न था, हमें खबर थी मुसलसल रुलाए जाएंगे। एक दुनिया बेटियों के लिए होनी चाहिए जहाँ सिर्फ और सिर्फ नर्म दिल लोग हों। एक नस्ल की जहालत दूसरी नस्ल की रिवायत और तीसरी नस्ल का अकीदा बन जाती है। इमाम हसन अस्करी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कीना रखने वाले को कभी आराम नहीं मिलता। एहसास हमेशा वही करता है जो खुद गर्ज नहीं होता। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहाँ पर लग रहे हो वही हक है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिसकी अमीरी उसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा और जिसकी अमीरी उसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। वो अता करे तो शुक्र उसका, वो ना दे तो मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल हैं, उन फैसलों में जवाल नहीं। मेरी किस्मत में भी ऐसा कोई सजदा कर दे जो मेरे सारे गुनाहों का मदावा कर दे। सारी दुनिया से चुरा कर मुझे अपना कर दे, मेरी मिट्टी को खुदाया सोना कर दे। मैं तेरा चाहने वाला हूँ मगर है हसरत, जिनको तू चाहता है मुझको भी वैसा कर दे। एक नजर अपने गुनहगार पे करके मौला अपनी रहमत का हकदार हमेशा कर दे। हम सच को पसंद करते हैं मगर बोलते नहीं हैं। हम झूठ से नफरत करते हैं मगर बोलते हैं। सच सूरज की तरह सर पर आन खड़ा होता है, झूठ के बादलों में छुप नहीं पाता। इसलिए किसी को सच्चा झूठा कहने से पहले बस जरा सब्र से काम ले कि बेशक अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, जो चीज मेरे मुकद्दर में नहीं है उसमें मुझे मुब्तला न कर, और जो चीज मेरे मुकद्दर में है उसे मेरे लिए बेहतर और आसान फरमा। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है,
اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ جس دعا نے تمہیں تہجد کی لگن لگا دی، کیسے ممکن ہے کہ وہ دعا رد ہو جائے؟ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ کسی بھی وجہ سے گناہ نہ کرو، کیونکہ وجہ ختم ہو جائے گی، گناہ نہیں۔ ہر نیکی کے لیے تکلیف اٹھا لیا کرو، کیونکہ تکلیف ختم ہو جائے گی، نیکی نہیں۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ ٹھہرو، آمین کہتے جانا۔ یا اللہ، جس بات کی وجہ سے میں پریشان ہوں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، اس کے لیے کوئی غیب کا وسیلہ کر دے، آمین۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے، اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور غضب کے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی آواز کو وہ بار بار سننا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرا ہو کر تو دیکھ، ہر کسی کو تیرا نہ بنا دوں تو کہنا۔ استغفر اللہ، دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے، نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ اچھا ساتھی وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے، جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ کر دے، اور جس کا عمل آخرت کی یاد دلائے۔ جوانی کی عبادت، اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کر مصلے پر جوانی رکھ دو۔ بہت سکون ہے اس میں جسے لوگ نماز کہتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیروں پہ نہیں، بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ دل کی نرمی اور رحم دلی بھی رب کا ایک انعام ہے، جسے یہ مل جائے اسے رب کی رحمت مل جاتی ہے۔ اے مالک، میں نے تم کو دیکھا، نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو، یاد تیری ہی آتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف دیکھنے کے لیے۔ زندگی کے عین وسط میں موت آتی ہے اور ہمارا ناپ لے جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ آئی تھی، زندگی کے کاموں میں کھو جاتے ہیں، اور وہ خاموشی سے چپکے سے سیتی رہتی ہے ہمارا کفن۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کو کم ہوتے ہوئے دیکھنا، اور پھر بھی خاموش رہنا۔ بے بسی خاموشی بن جاتی ہے، جب انسان کے بس میں کچھ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموشی سے رونا چیخ کر رونے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ خاموشیاں اس وقت بولتی ہیں جب الفاظ چپ ہوتے ہیں۔ زندگی کی محفل میں جب صبر آتا ہے تو بے شمار گناہ ہٹ کے چلے جاتے ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ اے اللہ، میری اور سب کی مشکل آسان فرما، آمین ثم آمین۔ اے رب العالمین، بے شک زمین و آسمان میں تیری بادشاہی ہے۔ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمیں آسانیاں عطا فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ ایک بات بتاؤں، میں برا نہیں ہوں، میں بس تمہارے مطلب کا نہیں ہوں، اس لیے برا لگتا ہوں۔ کبھی کبھی آپ کی زبان سے انجانے میں ادا کیے گئے الفاظ سامنے والے پر صدیوں کا بوجھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اوروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ پھر یوں ہوا، لوگوں کے رویوں کی ایسی سمجھ آئی، پھر کسی سے نہ کوئی شکایت رہی، نہ کوئی توقع۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی دوسروں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔
तौबा का करना खुशबख्ती की अलामत है, क्योंकि जो अपने गुनाह को गुनाह न समझे वो बदकिस्मत है। बंदा जिस वक्त गुनाह करता है अल्लाह ताला उस पर 4 एहसान फरमाता है। नहीं बंद करता रिज़्क़ को, नहीं जाहिर करता गुनाह को, नहीं मौकूफ करता तंदुरुस्ती को, नहीं आज़ाब करता फिलहाल। खामोशी एक ऐसी इबादत है, फरिश्ता उसे लिख नहीं सकता, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता और कोई उसे जान नहीं सकता। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है। बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। जब तक तुम डरते रहोगे तुम्हारी जिंदगी के फैसले कोई और करता रहेगा। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप परेशान हो, आप उदास हो, आपको सुनने वाला सिर्फ आपका अल्लाह होता है। अपनी हद में रहना सीखो। हद में रहना अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, इंसान हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। यहाँ पर हर चीज खत्म होती है, पैसा, वक़ार, इज्जत, अकड़, गुरूर, नफरत और मनसब, और सिर्फ अमल बाकी रहता है। अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। अगर जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो आखिरकार जालिम के आगे झुक जाओगे। तख्त या कुर्सी का लालच एक बार दिल में सरायत कर जाए तो समझो अंधे कुएं में धकेल दिया किसी ने। रियासत चाहे सारी जमीन में फैल जाए, अगर उसमें इंसाफ ना हो तो ये रियासत शोलों में जल जाएगी। ऑनरेबल व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल को ग्रोथ देना चाहते हैं तो आप इस नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन को क्लिक करके मेरे चैनल की मदद कर सकते हैं। शुक्रिया। चारा साजों से अलग है मेरा मेयार की मैं, जख्म खाऊंगा तो कुछ और संवर जाऊंगा। बाज लोग जिंदगी में बहुत देर से मिलते हैं, इतनी देर से कि हम चाहें भी तो उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बना सकते। हुई है जब से मुखालिफ हवा जमाने की, मुझे बेइज्जत सी हुई है दिया जलाने की। रात का पिछला पहर है मातमी मलबूस ओढ़े, दर्द की उन वादियों से वहशतों के रास्ते से, लड़खड़ाती डगमगाती बाल खोले बहन करती, चांदनी को साथ लेकर मेरी जानिब चल पड़ी है, आ रही है तेरी याद। जब अंदर तक गहरी खामोशी छाई हो तो बाखुदा खामोशी के सिवा हर आवाज तकलीफ देती है। कभी इंसान इतना बेबस हो जाता है कि उम्मीदें, दुआएं, यकीन और हिम्मत सब आंखों के रास्ते बहने लगते हैं। ऐ पाक परवरदिगार, वो मामला जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहां मैं बेबस हूँ उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़। बचपन से मर्द को ये सिखाया जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, काश ये भी सिखाया जाता मर्द रुलाते भी नहीं हैं। भूल जाओ कि तुम कौन हो, बस ये याद रखो कि तुम्हारा रब कौन है। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है, रूठना, मनाना, शिकायत करना,
گلے شکوے، اور پھر دل ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ محبت آدھی ہو یا پوری، عورت کو مرد پورا ہی چاہیے ہوتا ہے، دوسری عورت میں بٹا ہوا نہیں۔ سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسان سے زیادہ صفائیاں دینی پڑتی ہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا گنہگار جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، ایسے عمل کرنے والے سے بہتر ہوتا ہے جو اپنے عمل پر غرور کرتا ہے۔ کسی کی نیکی کا جواب اتنی برائی سے نہ دو کہ اس کا نیکی سے دل ہی ٹوٹ جائے۔ میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموش ہو گیا ہے، بہت سناٹا سا پھیل گیا ہے اندر تک، نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد، اور نہ ہی کوئی شکایت۔ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آہستہ آہستہ یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ شیطان نہیں تھا، وہ ہم خود تھے۔ جس کتاب کی ابتدا ہی الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکرا اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ بابا جی سے کسی نے پوچھا، کھانے کے بہترین اوقات کون سے ہیں؟ کچھ رہنمائی فرمائے۔ بابا جی نے کچھ دیر سوچا اور پھر افسردہ ہو کر کہا کہ بیٹا، امیر کو جب بھوک لگے اور غریب کو جب مل جائے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر واپس صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کر دیتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ جو لوگ ہمیں نہیں جانتے ان کی نظر میں ہم عام ہیں، جو ہم سے حسد رکھتے ہیں ان کی نظر میں ہم مغرور ہیں، اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی نظر میں ہم خاص ہیں۔ مجھ کو دکھ ہے کہ نہ لے جائیں یہ دنیا والے، میری دنیا ہے خزانہ میری تنہائی کا۔ دکھ درد کا پھیلا ہوا صحرا ہے کہ میں ہوں، ایک موج میں آیا ہوا دریا ہے کہ تم ہو۔ دکھ پہ میرے رو رہا تھا جو بہت، جاتے جاتے کہہ گیا اچھا ہوا۔ ہم دونوں بے انتہا محبت کرتے تھے، میں اس سے اور وہ کسی اور سے۔ عجیب سی عادت اور غضب کی ہے فطرت اپنی، محبت ہو یا نفرت بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کے تجھ پر کوئی الزام نہ آیا۔ جو میرے ضبط کا شیرازہ منتشر کر دے، تیرے ستم کو ابھی وہ ادا نہیں آتی۔ جان لیوا تھی خواہشیں ورنہ وصل سے انتظار اچھا تھا، بات تو دل شکن ہے پر یاروں، عقل سچی تھی عشق جھوٹا تھا۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ وہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر تو دیکھو۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے کہ تربیت ہوئی ہے یا فقط پالا گیا ہے۔ کوئی کتنا بھی ہمت والا کیوں نہ ہو، کسی ایک خاص انسان کی کمی رلا دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیسے پرکھتا ہے میرا خدا، امتحان بھی مشکل لیتا ہے اور ہارنے بھی نہیں دیتا۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو، عزت اللہ دیتا ہے لوگ نہیں۔ گناہ گن گن کے دل چھوٹا کیوں کروں میں یا اللہ، سنا ہے تیرے کرم کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا، آنکھ میں سے لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے، ہونٹوں پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی ہے، ہم سے کوئی بات کرے یا نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے۔
اے خدا کوئی ایسا معجزہ کر دے، خود کو میرا مجھے بس اپنا کر دے، گمراہ نہ ہو جاؤں دنیا کے شور میں، اپنی خاموشیوں میں مجھ کو مبتلا کر دے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویوں نے جو سبق دیا، نہ تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے کسی صفحے پر تحریر تھا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا کر نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ نرم دل لوگ خالق کائنات کی سب سے خوبصورت تخلیق ہیں۔ کسی کی رائے سنے بغیر ہی اس سے اختلاف کرنا ہماری بدترین عادات میں سے ایک عادت ہے۔ بد زبانی، بد کلامی اور فحش گوئی سے آپ نہ صرف اپنا وقار تباہ کرتے ہیں، بلکہ ان لوگوں کی بھی توہین کرتے ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت کی۔ زندگی کے سفر میں ان لوگوں پر توجہ نہ دیں جو آپ کے راستے میں کھڑے تھے، بلکہ ان لوگوں کا سوچیں جو ہر مقام پر آپ کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان لوگوں کو وضاحتیں دے دے کر اپنا وقت اور سکون برباد نہ کرو جو ہمیشہ آپ کو غلط سمجھنے کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ کوئی مجھ سے نفرت کرے یا محبت کرے، دونوں میرے حق میں بہتر ہیں، کیونکہ اگر نفرت کرو گے تو میں تمہارے دماغ میں بس جاؤں گا، اگر محبت کرو گے تو دل میں بس جاؤں گا۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ جب آپ عروج پر ہوتے ہیں تو آپ کے دوستوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کون ہیں، اور جب آپ زوال پر ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دوست کون ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو تم سے محبت کریں انہیں کبھی تکلیف نہ دینا، کیونکہ جو خدا لوگوں کے دلوں میں تمہارے لیے محبت پیدا کر سکتا ہے، وہ محبت اٹھا لینے پر بھی قادر ہے۔ محبت ایک عطا ہے، اس کی بہت قدر کرنا۔ ذلت کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ بولنا سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ ہم اکثر انہیں لوگوں کے ہاتھوں اپنی محرومیوں کا مذاق بنواتے ہیں جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائیاں سونپ دیتے ہیں۔ بھروسہ ایک ایسا احساس، ایک ایسا عمل جو اگر ہو جائے تو سب بہترین، اور اگر ٹوٹ جائے تو سب بدترین۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ دلیل کے ساتھ بات نہ کرنے والا دال پر اضافی نقطے کا حقدار ہوتا ہے۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ بات ساری ادب کی ہے، جو چار سن سکتا ہے وہ چار لگا بھی سکتا ہے۔ داماد اچھے ہیں کہ وہ بیٹی کو خوش رکھتے ہیں، بیٹے برے ہیں جو بہو کو خوش رکھتے ہیں۔ خوشی بھی عجیب ہے، ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور ایک بچہ غبارہ بیچ کر۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے محور پر پلٹ کر آتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو، اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا خوشی دے گا، اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنا درخت الگ الگ اگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ تنقید، طنز، فقر بازی سے حوصلہ نہ ہارو،
شور کھلاڑی نہیں تماشائی کرتے ہیں۔ میں تو انسان ہوں، آپ کی حکمت نہیں سمجھ سکتی، مگر آپ تو میرے اللہ ہیں نا، میری مشکلیں آسان کرتے ہیں۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہو، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت کے بنا کسی کو کچھ نہیں ملتا، افسوس ان کے پاس وقت نہیں اور ہمارے پاس قسمت نہیں۔ زندگی بھر یاد رہتے ہیں مشکل میں ساتھ دینے والے اور مشکل میں ساتھ چھوڑنے والے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسان کا دل توڑنے کی قضا نہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ محبت کا اظہار تبھی کرو جب اسے نبھا سکو، بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں ہوتی۔ ٹھیک وقت پہ کیے ہوئے مشکل فیصلے زندگی کو آسان بنا دیتے ہیں۔ جانتے ہو تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ کسی نے پوچھا سب کچھ جان کر بھی چپ کیسے رہ لیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کوئی اپنے مطلب کے لیے اتنا گر سکتا ہے یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ رزق ہو، سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو یا پھر آسانیاں ہو، یقین مانو وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گے ضرور۔ آج تک انسان ایسا کچرا دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں، عداوتیں، تعصب اور جہالت پھینک سکے۔ اپنے بارے میں نہ کسی پیر سے پوچھو نہ کسی فقیر سے پوچھو، بس تھوڑی دیر آنکھیں بند کرو اور اپنے ضمیر سے پوچھو۔ کتابوں کے علاوہ جو چیز سبق دیتی ہے وہ زندگی ہے۔ یا رب مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا، جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ برسوں سنوارتے رہے کردار ہم مگر کچھ لوگ بازی لے گئے صورت سنوار کے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ کتنا مشکل ہے کسی انسان کو راضی رکھنا، کتنی بھی کوشش کر لیں چوک ہو ہی جاتی ہے، اور میرا رب کتنا آسان ہے اس کو منا لینا، گناہوں کے انبار اور ندامت کا بس ایک آنسو۔ انسان کو بس ایک بار ہی آزمانا چاہیے، پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے بس وہی اس کا رنگ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو نہیں آپ خود کو دھوکہ دیتے ہو۔ کچھ لوگ ہمارے کبھی نہیں ہوتے، بس وقت کچھ پل کے لیے ان کو ہمارے پاس لے آتا ہے، نہ جانے کیوں۔ پرواہ نہیں اگر یہ زمانہ خفا رہے، مومن دعا یہ مانگ خدا مہرباں رہے۔ جب درد بڑھنے لگے یا کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ شوقی کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر، میں کتنا بد نصیب ہوں مسجد نہ جا سکا۔
اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو، کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے۔ آنریبل ویورز، اگر آپ میرے چینل کو گروتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ اس نیچے دیے گئے سپر تھینکس بٹن کو کلک کر کے میرے چینل کی مدد کر سکتے ہیں۔